إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. حاضرین جمعہ، آج کا یہ خطبہ جمعہ جس موضوع پر مشتمل ہے وہ صرف کسی ایک تقریر کا عنوان نہیں، بلکہ وہ ہمارے پورے ایک گھر کی کامیابی، بلکہ پورے امت مسلمہ کی کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار ہو سکتا ہے، اور وہ ہے تربیت اولاد، وقت کی ایک اہم ضرورت۔ یہ صرف ایک بچہ ہی نہیں بلکہ ہمارے پاس یہ جو اولاد کی نعمت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے ایک امانت ہے، جس کا حساب قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے لے گا، اور ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے اپنے اس اولاد اور اپنے اس بچے کا حساب دینا ہوگا۔ عام طور پر اس ذمہ داری کو ہم والدین بہت معمولی سمجھ لیتے ہیں، لیکن در حقیقت ہماری کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ اسی اولاد کے ذریعے سے ممکن ہے۔ لہٰذا ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں وہ فتنوں کا دور ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، نگاہوں کے فتنے، کان اور زبان کے فتنے، دل کے فتنے، انسان کے ضلالت و گمراہی کے فتنے، موبائل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، بے حیائی، بے پردگی، یہ ساری چیزیں ہماری نسلوں کو دھیرے دھیرے ایسے کھوکھلا کر رہی ہیں جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ان کا دل کہیں اور ہوتا ہے، ان کا رخ کہیں اور ہوتا ہے، ان کی سوچ کہیں اور ہوتی ہے۔ ہم ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے یہ سوچیں، غور و فکر کریں اور بتلائیں کہ کیا آج ہم اپنی اولاد کے لیے کون سی ایسی کمی ہے جو ان کے لیے پوری کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ ہم سوچیں کہ ہم ان کے لیے بہتر سے بہتر تعلیم کا انتظام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے اچھے سے اچھا اسکول اور کالج کا انتظام کرتے ہیں، اچھا کپڑا پہننے کے لیے ہمیں ان کی فکر مند ہوتی ہے، اچھا کھانا، روشن مستقبل، ہر چیز کے لیے دن اور رات ہم محنت کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی اسی شدت کے ساتھ یہ سوچا ہے کہ ہمارا یہ بچہ اللہ رب العالمین سے کتنا قریب ہے، اس کا دل ایمان سے کتنا روشن ہے، وہ نماز کا پابند ہے بھی یا نہیں، کیا اس کے اندر حلال اور حرام کا شعور ہے یا نہیں، کیا وہ اپنی زندگی ہماری چلے جانے کے بعد صحیح طور پر گزار سکتا ہے یا نہیں۔ حضرات، آج ہمارے گھروں میں ایک عجیب خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ بچے موبائل کی اسکرین پر، انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر گم ہیں، والدین دنیا کی دوڑ بھاگ میں مصروف ہیں، اور دین آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں سے ایسا نکل رہا ہے جیسے پانی کہیں سے پھسل جاتا ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ نہ قرآن کی آواز سنائی دیتی ہے، نہ نماز کے ہمارے اندر وہ فکر اور وہ تڑپ، وہ جذبہ نظر آتا ہے، نہ حیا کی جھلک باقی رہی ہے۔ ایسے میں اگر ہماری اولاد ہم سے دور ہو جائے تو اس میں قصور ہماری اولاد کا ہے یا پھر ہمارا ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کے لیے بہت بڑے بڑے خواب دیکھے ہیں، ہم میں سے ہر انسان اپنی اولاد کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ ہماری آنے والی نسل میں ہماری اولاد ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، بڑے سے بڑا افسر یا آفیسر ہو۔ لیکن کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کے بارے میں یہ خواب بھی دیکھا کہ میرا بیٹا تہجد گزار بن جائے، میری بیٹی حیا کی پیکر بن جائے، میرا بچہ اللہ کا ولی بن جائے؟ کیا ہم نے اس بارے میں اپنے بچوں کی فکر کی ہے؟ اگر کی ہے تو بہت اچھی، قابل مبارکباد ہے۔ لیکن اگر ہم نے فکر نہیں کیا ہے، اور جن بچوں کو ابھی ہم بچہ سمجھ رہے ہیں وہ در حقیقت اب بچے نہیں ہیں، اگر ان کی عمر 7 سال سے اوپر ہو گئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز والی حدیث ہمیں دہرانے کی ضرورت ہے۔ وہ بچہ اب بڑا ہو گیا ہے، اگر ابھی سے ہم نے ان کے تربیت کی فکر نہیں کی تو وہ بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور جب ہم اسے کوئی بات کہیں گے تو عین ممکن ہے کہ وہ جوانی میں ہماری نافرمانی کرے اور بڑھاپے میں وہ ہمیں مارے بھی، اور ایسے واقعات آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے اپنی ترجیحات کو بدل دی ہے۔
دنیا کو آگے کر دیا ہے اور ہم نے آخرت کو چھوڑ دیا ہے، آخرت کو ہم بھلا بیٹھے ہیں، اپنے بچوں کے لیے ہم بہتر سے بہتر یونیورسٹی کوچنگ سینٹر تلاش کرتے ہیں، لیکن ان کے حفاظت کے لیے ہم میں سے بہت کم لوگ فکر کرتے ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی گئی 28واں پارہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس کے اوپر سخت قسم کے مضبوط اور بے رحم فرشتے مقرر کیے گئے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جن باتوں کا اللہ رب العالمین انہیں حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور وہ وہی کرتے ہیں جو کچھ انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہ آیت صرف پڑھنے اور سننے کے لیے نہیں، بلکہ یہ مکمل آیت ہماری زندگی کو بدل دینے کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم اس آیت پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، تو اللہ رب العالمین نے صرف ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی بچانے کی تلقین کی ہے۔ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہماری اولاد یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے ان کی صحیح تربیت نہ کی، اگر ہم انہیں صحیح راستے پر نہ چلا سکے، تو خود ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی خطرے میں ہیں، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں ان کے متعلق کیا جواب دینا ہے اس کی تیاری ہمیں آج ہی کرنے کی ضرورت ہے۔ ذرا تصور کریں کہ قیامت کا دن ہے، ایک بھیانک منظر ہے، ہر انسان ایک ایک نیکی کو ترس رہا ہے، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ رب العالمین ہم سے یہ پوچھ لیا کہ تم نے اپنی اولاد کو کیا سکھایا ہے؟ نماز سکھائی یا پھر موبائل اور انٹرنیٹ؟ حیا سکھائی یا فیشن کا راستہ ہموار کر دیا؟ قرآن سکھایا یا گانا بجانا انہیں سکھا دیا؟ اگر یہ ساری چیزوں کا جواب ہمارے پاس صحیح جواب آتا ہے اور اس کا آپشن صحیح آتا ہے تو ہمیں اس میں مزید اپنے آپ کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، اور اگر اس میں ہماری اولاد کی طرف سے ہماری ذمہ داریوں میں کوئی کمی ہو رہی ہے تو پھر ہمیں اس احساس کے ساتھ دوبارہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر آج ہم نے اپنی اولاد کو سنبھال لیا تو یہی اولاد ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور اسی اولاد کے ذریعے ہم آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں، اور اگر ہم غافل ہو گئے تو ہماری یہی اولاد ہمارے لیے حسرت اور ندامت کا سبب بنے گی۔ لہذا وقت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم جاگ جائیں، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، اور وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی سرخرو ہوں، اس کی فکر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ تحریم کی آیت مومنوں کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ جو آپ کی اہم ذمہ داری ہے اپنے اولاد کو صحیح راستہ دکھلانے کی، آپ اس کی اصلاح کریں اور تعلیم و تربیت میں صحیح راستہ ان کے لیے اپنائیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی جو روایت خطبہ مسنونہ اور آیت کے بعد پڑھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بخاری اور مسلم کی صحیح روایت ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام راع وهو مسؤول عن رعیته والرجل راع في اهله وهو مسؤول عن رعیته والمرأة راعية في بيتها وهو مسؤولة عن رعیتها فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا، وقت کا حکمران ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا، والرجل راع فی اہلہ، اور آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا، والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا، فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، لہذا تم میں سے ہر انسان ایک ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داریوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اس حدیث میں ہر شخص کو، جس میں ہمارے بیوی بچے، ہمارا گھر، ہماری اولاد سب شامل ہیں، انہیں ایک ذمہ دار، نگران اور محافظ بتلایا گیا ہے۔
ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح راستہ دکھلائیں، ان کی صحیح تربیت کریں، ان کے بارے میں غور و فکر کریں، اور ہم یہ سوچیں کہ اس دنیا سے ہمارے چلے جانے کے بعد ہمارے بچے ہمارے لیے صدقے جاریہ بنیں گے یا پھر گناہ جاریہ کا کام کریں گے۔ دو روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی روایت، دونوں ہی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ پہلی روایت صحیح مسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کی موت کے بعد تین چیزیں اس کے حق میں فائدہ مند ثابت رہتی ہیں۔ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، کہ انسان نے کوئی بھی ایسا نیکی کا کام کیا جو اس کے مر جانے کے بعد بھی صدقے کا کام کر رہی ہیں، صدقہ جاریہ ہے، وہ اس کے نامہ اعمال میں ثواب اور اضافے کا سبب بنیں گی۔ آپ نے کہیں پر بہت زیادہ لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی تھی، ایک راستہ بنا دیا۔ موسم گرما چل رہا ہے، لوگ پیاس کی شدت سے بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ نے کہیں بورنگ کرا دیا یا آپ نے کہیں 20 روپے کا کول واٹر رکھ دیا اور اس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ او علم ينتفع به، یا آپ نے کوئی ایسا علمی کام کیا، آپ نے کوئی تصنیف کا کام کیا، آپ نے کسی تصنیفی کام میں کوئی خدمات انجام دی جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ينتفع به، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اگر اس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، انسان کے مر جانے کے بعد بھی وہ چیز انسان کے حق میں صدقہ جاریہ اور ثواب جاری رکھنے کا کام کرے گی۔ اور تیسری چیز جو ہماری اس حدیث میں مقصود ہے، ولد صالح، نیک اولاد۔ ہم اپنے مر جانے کے بعد اپنی اولاد کے بارے میں فکر کریں کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا ہماری اولاد یدعو لہ، اپنے والدین کے لیے دعا کرنے والی ثابت ہوگی، یا پھر وہ ہمیں چند دنوں کے بعد ہمیشہ کے لیے بھول جائے گی اور وہ اپنی دنیا میں مصروف ہو جانے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے دعا کرنے کا اس کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ تو بھلا بتائیے، ولد صالح اگر ہم اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں تو جب تک وہ اولاد زندہ رہتی ہے یا اس کے پاس اس کے پیچھے آنے والی نسل میں اولاد زندہ رہتی ہے، یدعو لہ، اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کا کام کرتی ہے، تو یہ دعا اس کے حق میں ثواب جاریہ اور فائدہ پہنچانے کا کام کر سکتی ہے۔ اگر ہم بحیثیت اولاد ہیں یا ہم بحیثیت مربی اور والد ہیں تو دونوں چیز میں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نیک نہیں ہیں تو ہمیں نیک بن جانا چاہیے، اور ہم اگر نیک ہیں تو اپنے والدین کے لیے ہم ابھی سے دعا کریں تاکہ ہمارے اندر یہ ایک عادت پیدا ہو جائے کہ جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنے والدین کے لیے ہم ضرور دعا کریں۔ ولد صالح یدعو لہ، جو اس کے لیے دعا کرے گی، وہ انسان کے مر جانے کے بعد جو 3 عمل اس کے حق میں جاری رہتا ہے، یہ ایک نیک اولاد ہے۔ لہٰذا ہم اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر جانے کی فکر کریں۔ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احمد ابو داؤد کی روایت، ما من مولود یولد الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ در حقیقت دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یا تو یہودی بنا دیں یا نصرانی بنا دیں یا پھر مجوسی بنا دیں، یہ اس کے والدین کا کردار اس بچے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جیسے اس کے والدین اس کی تربیت کرتے ہیں وہ بچہ ویسے ہی ڈھل جاتا ہے۔ بچپن میں اگر کوئی والدین اپنے بچوں کو کہیں چھوڑ دیں اور اس انسان کو اپنے ماں باپ کا علم نہ ہو تو عین ممکن ہے کہ وہ بچہ بڑا ہونے کے بعد دین اسلام پر ہی رہے گا۔ لیکن اگر پیدا ہونے کے بعد فوراً اس کے والدین اسے جیسی تربیت کرتے ہیں، جیسی اس کی اصلاح کرتے ہیں اور جو چیزیں اسے سکھاتے ہیں، بچہ وہی سیکھتا ہے، اور پھر وہیں سے پلتے بڑھتے ہوئے بھی اس کی جوانی آ جاتی ہے اور وہ یا تو یہودی یا نصرانی یا مجوسی، جو اس کے والدین اسے بناتے ہیں، وہ بن جاتا ہے۔ محترم حاضرین، قرآن کریم میں ایک سورہ لقمان کے نام سے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو الگ الگ 8 سے 10 نصیحتیں کی تھیں۔ وہ نصیحتیں اتنی قیمتی ہیں کہ آج ہمیں اپنے اولاد کو ان نصیحتوں سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا،
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور جب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر اس آیت میں ہم غور کریں تو ان کی 10 نصیحتوں میں سب سے پہلی نصیحت یہ ہے وہ اپنے بچے کو شرک سے روک رہے ہیں۔ شرک جیسا عظیم گناہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر ایک انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے شرک پر مر جائے اور توبہ نہ کر سکے تو پھر اس کے لیے آخرت میں جہنم کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ لہٰذا ہم اپنے بچوں کو بچپن سے توحید کا صحیح معنی و مفہوم بتلائیں، انہیں بتلائیں کہ ہمارا خالق، مالک، رازق صرف اللہ رب العالمین ہے، ہمارا مشکل کشا، ہمارا داتا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ ہم انہیں بتلائیں کہ مدد صرف اللہ رب العالمین سے ملتی ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی فوت شدہ انسان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مدد مانگنا ہو تو صرف اللہ رب العالمین سے مانگیں، بھروسہ کرنا ہو تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات پر کریں، یقین کرنا ہو تو صرف اللہ رب العالمین سے کریں، اور ہم جو بھی دعائیں مانگتے ہیں اس کے ملنے کی امید صرف اللہ رب العالمین سے کریں، اور شرک یا اس کی جو بھی قسمیں ہو سکتی ہیں ساری چیزوں سے بچپن سے ہی اپنے بچوں کو ہم بچانے کی کوشش کریں۔ پھر آپ 2 آیتیں مزید پڑھیں گے تو اس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے۔ پھر اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، کہ میرے پیارے بچے، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہو، وہ پہاڑوں کے درمیان چٹانوں میں ہو یا پھر آسمان میں ہو یا پھر زمین میں ہو، اللہ رب العالمین اسے لانے پر قادر ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین باریک خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اپنے بیٹے کو وہ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرو یا بڑی سے بڑی کوئی برائی کرو، چھپ کر کرو، تنہائی میں کرو یا اعلانیہ طور پر کرو، اللہ رب العالمین ہر چیز سے باخبر ہے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ لہٰذا تم نیکی کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھو کہ اللہ رب العالمین تمہارا حساب اور کتاب لینے والا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں، یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، کہ اے میرے پیارے بیٹے، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، امر بالمعروف یعنی بھلائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو، اور جو بھی تمہیں تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑے تاکیدی کاموں میں سے ہے، ان ذالک من عزم الامور۔ اس آیت میں 4 الگ الگ نصیحتیں لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی ہیں، اور سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ نماز قائم کرو۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی مشہور و معروف روایت جسے ہم نے بارہا سنی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین، کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو اس حال میں کہ جب ان کی عمر 7 سال کی ہو جائے، اور ان کے ساتھ تھوڑا سختی والا معاملہ کرو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز پڑھنے نہ آئیں۔ یہ آیت کا ٹکڑا اور حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو بچپن سے نماز کی تاکید نہیں کریں گے، انہیں نماز کا طریقہ نہیں بتلائیں گے، انہیں صحیح دعائیں نہیں سکھلائیں گے، اپنا عملی جامہ ان کو نہیں پہنائیں گے، تو عین ممکن ہے کہ جوانی کے بعد یہ بچے نمازی نہ بن سکیں۔ اس لیے کہ بچپن سے جو چیز ان کے ذہن میں ڈال دی جاتی ہے، جس چیز کی عادت انہیں بنا دی جاتی ہے، وہ بڑے ہونے کے بعد بھی ان سے اچھی امید رکھ سکتے ہیں، اور اگر بچپن میں ہم نے انہیں یوں ہی ڈھیلا چھوڑ دیا تو عین ممکن ہے کہ جوانی کے بعد وہ بڑھاپے کا انتظار کریں اور یہ سوچیں کہ جب ہم بڑھاپے میں چلے جائیں گے اور ہمارا ایک پاؤں قبر میں پہنچ جائے گا تب ہم نماز پڑھنا شروع کریں گے، اور ایسا ہم اپنے معاشرے میں اکثر لوگوں کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ لہٰذا نماز قائم کرنا یہ اپنے بچوں کو بنیادی طور پر
چاہے وہ 2 ہی 3 سال کے ہوں، ہم اپنے گھر میں جب سنتوں کا اہتمام کریں اپنے بچوں کو بھی کھڑا کر لیا کریں، ہم انہیں بتلائیں کہ یہ نماز ہے اور نماز ایسے پڑھی جاتی ہے۔ جب وہ اچھے سے بولنے کے قابل ہو جائیں انہیں دعا یاد کروانا شروع کریں، اور 7 سال میں بچہ اس قابل ہو جائے کہ اسے دعائیں یاد ہوں اور وہ نماز اچھی طرح پڑھ سکتا ہو، اور اگر کبھی مسجد میں ضرورت پڑ جائے تو وہ نماز پڑھانے کے بھی لائق ہو، اس لیے کہ 7 سال کے بعد انسان نماز پڑھ سکتا ہے تو وہ امامت بھی کرا سکتا ہے اور نمازیں پڑھا سکتا ہے۔ آج ہم دیکھیں اپنے معاشرے میں 20-20 سال کے انسان ہو جاتے ہیں، کبھی اگر امام صاحب وقت پر نہ آئے تو بہت سارے لوگ اپنے آپ کو نماز پڑھانے کے لیے آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں، یا تو وہ ڈرتے ہیں یا تو پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں نماز پڑھانے کے لائق نہیں ہوں، یا پھر میری نماز کے پیچھے لوگوں کی نمازیں نہ خراب ہو جائیں۔ بعض مرتبہ ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو انسان سالوں سے نماز پڑھ رہا ہے، کبھی ضرورت پڑی اور اسے اقامت بولنے کے لیے کہا گیا تو وہ ڈھنگ سے اقامت نہ بول سکے، جبکہ 10 اور 20 سال سے وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت بچپن سے کریں گے تو عین ممکن ہے کہ بڑے ہونے کے بعد ان بچوں سے اس قسم کی غلطی نہ ہو، انہیں قرآن سے قریب کریں، انہیں نماز سے قریب کریں، انہیں قرآن پڑھنا اور نماز پڑھنا سکھائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے تاکہ ہم مر جانے کے بعد اس بچے کو ایسا نیک بنائیں کہ یہ بھی جو گزشتہ ہم نے حدیث سنی کہ ولد صالح یدعو لہ، کہ انسان کے مر جانے کے بعد اس کا سارا عمل منقطع ہو جاتا ہے، لیکن اگر نیک اولاد اس نے اپنے پیچھے چھوڑی ہے اور وہ اس کے لیے دعا کرے تو اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ اور ثواب جاریہ کا کام کر سکتی ہے۔ اسی طرح لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہوئے، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے ایسا نہ کرنا کہ انہیں حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا تصور کرنا اور پھر ان سے منہ موڑ لینا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں گھمنڈ کے ساتھ اکڑ کرنا چلنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اس لیے کہ اللہ رب العالمین فخر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَقْصِدْ فِي مَشْئِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی چال کو میانہ روی رکھو اور اپنی آواز کو ہمیشہ پست رکھو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اس لیے کہ آوازوں میں سب سے بیکار آواز گدھے کی آواز ہے۔ اس آیتیں میں جو الگ الگ 4 چیزیں ہیں، جب ہم اپنے بچوں کو ان کی تربیت کریں تو انہیں سکھلائیں کہ بڑوں کے ساتھ گفتگو کیسے کی جاتی ہے، ان کے ساتھ میل ملاپ کیسا کیا جاتا ہے، اور ان کے گفتگو میں ان سے آواز نیچی کر کے بات کریں، اور جب کسی کے سامنے چلیں تو اکڑ کر نہ چلیں، اور اگر اللہ رب العالمین نے انہیں کسی قسم کا مقام و مرتبہ دے دیا ہے تو اس پہ فخر اور گھمنڈ نہ کریں۔ عین ممکن ہے کہ اسی فخر اور گھمنڈ کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان سے وہ نعمت چھین لے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں بچوں کی تربیت اور ان کے ساتھ شفقت پر مروی ہیں، لیکن ایک طویل روایت جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آئی تھی، اس روایت کا چند ٹکڑا میں آپ کے سامنے پڑھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بڑے ہر انسان کے لیے معلم بنا کر بھیجے گئے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سوال کر لیتے ہیں اے بچے، یا غلام الا اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن، کہ اے بچے کیا میں تجھے کچھ ایسے کلمات نہ سکھا دوں جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تمہیں نفع پہنچائے؟ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے انہیں کہتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ کورونا وائرس آیا تھا، ہم میں سے ہر انسان ڈر گیا تھا۔ بعض مساجد میں اس لیے جانے سے ڈر رہے تھے کہ کہیں لوگ ہمیں مار نہ دیں، اور بعض لوگ نماز پڑھنے کو ترک کر دیے تھے۔ حکومت کا ڈر اتنا زیادہ تھا کہ اب یہ سمجھتے تھے ہماری جان خطرے میں ہے۔ وہیں اگر ہم اس حدیث کو اپنے سامنے رکھتے اور یہ سوچتے کہ اللہ کی راہ میں قربانی دینے کی بات ہے، اذان کی بات ہے، اللہ کے راہ میں اپنی جان کو دے کر کے ہم حفاظت کریں گے، احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کے لیے کافی ہے۔ پھر آپ نے دوسری نصیحت کی احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی حدود مقرر کیے ہیں ان حدود سے اپنے آپ کو آگے نہ بڑھانا، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت ہو
تو صرف اللہ رب العالمین سے مدد مانگو۔ یہ ٹکڑا ہمیں بتلاتا ہے کہ دنیا میں کسی قسم کی کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی بیماری، کتنا ہی بڑا پہاڑ آ جائے، ہمیں مدد کی ضرورت ہو، اللہ رب العالمین سے مانگے۔ ہم میں سے انسان بعض مرتبہ مدد کی ضرورت آتے ہی سب سے پہلے اس کے ذہن میں گمان آتا ہے کہ ہمارے ریلیٹڈ اور ہمارے فرینڈز میں، ہمارے دوستوں میں کون ہماری مدد کر سکتا ہے، ہم کس کے پاس جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مدد کی ضرورت ہو فاستعن باللہ، اللہ رب العالمین سے مدد مانگو۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ اگر سارے کے سارے لوگ تمہیں کسی قسم کا نفع پہنچانے کی کوشش کریں تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں مگر اتنا ہی جتنا اللہ رب العالمین نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے۔ وَإِنِ اسْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر سارے کے سارے لوگ مل کر تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے ہیں مگر اتنا ہی جتنا اللہ رب العالمین نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے۔ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، قلم اٹھا لی گئی اور صحیفے سوکھ گئے، یعنی تقدیریں لکھ دی گئی ہیں، اب اس میں کسی قسم کا کوئی خلل واقع نہیں ہو سکتا ہے۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، خوشحالی میں جب تمہارے حالات بہت اچھے چل رہے ہوں تو اللہ رب العالمین کے حقوق کا خیال رکھو۔ ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ جب تمہارے حالات بہت اچھے ہوں، تمہارا بزنس، تمہاری جاب، تمہاری سب کچھ ایک دم اچھے حالات میں ہو تو اللہ کا خاص خیال رکھو، صدقہ و خیرات کے ذریعے سے، لوگوں کا خیال کرنے کے ذریعے سے، کوئی رتبہ یا عہدہ ملا ہے تو اپنے ماتحتوں کا خیال کرنے کے ذریعے سے۔ یعرفک فی الشدہ، کبھی جب تنگحالی کی حالت میں آؤ گے تو اللہ رب العالمین تمہارا خیال کرے گا، اللہ رب العالمین تمہارا نگہبان ہوگا۔ یہ حدیث کا ٹکڑا ہمیں بتلاتا ہے کہ اگر ہم کتنے بھی پریشان ہو جائیں، اللہ رب العالمین کو ہم نے خوشحالی میں یاد کیا تھا تو پریشانی میں وہی اللہ رب العالمین ہماری فکر کرنے والا ہے اور ہمیں یاد کرنے والا ہے۔ لہٰذا وقت ختم ہوا اور میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اولاد کی صحیح فکر اور صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔